علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو دوستو، ہماری بات چل رہی ہے غلط فہمیاں اور ان کی اصلاح، یعنی معاشرے کے اندر جو بہت سارے ایسے مسائل ہیں، بہت ساری ایسی باتیں ہیں جو ان پر غلط طریقے سے عمل کیا جاتا ہے، یا کچھ ایسی غلط باتیں ہیں جن کو صحیح جانا جاتا ہے، کچھ صحیح باتیں ہیں جن کو غلط جانا جاتا ہے۔ ہماری کوشش یہی ہے کہ ہم ان کی اصلاح کریں، اور انشاءاللہ بھرپور کوشش رہے گی اصلاح کرنے کی۔ جب تک اللہ تبارک و تعالی اس کی توفیق دے گا، انشاءاللہ اصلاح کرتے رہیں گے، کیونکہ آج طلب دنیا کے اندر ہم نے دینی کتابیں ان کی طرف جانا ہی چھوڑ دیا۔ صرف ہم نے دین کا اصل مقصد یہی سمجھ لیا کہ صرف ہمارے بچے یا ہم صرف قرآن ناظرہ پڑھ لیں، صرف دیکھ کر کے تھوڑا سا پڑھنا سیکھ جائیں، تو اس کا یہ ہو گیا کہ ہم نے سمجھ لیا کہ سب ہم جو ہیں صحیح معنی میں اچھے مسلمان ہو گئے۔ کیونکہ ہم قرآن پڑھنا جانتے ہیں، کیونکہ ہمیں 2-4 کلمے یاد ہیں، چاہے نماز کے ارکان وہ ہمیں پتہ ہوں یا نہیں پتہ ہوں، ارکان حج چاہے اس کے بارے میں جانتے ہو نہیں جانتے ہو، جنازے کے مسائل اس کے بارے میں کچھ پتہ ہو نہیں پتہ ہو، صرف بس اتنا کافی کہ ہمارے بچے نے قرآن پڑھنا سیکھ لیا، یا ہم قرآن پڑھنا جانتے ہیں، یا ہم جمعہ جا کر کے نماز کے اندر جو ہیں سجدہ ٹیک آتے ہیں، سجدہ کر آتے ہیں، بس یہ ہمارے لیے کافی ہے۔ اصل دین ہم نے اسی کو ہی سمجھ لیا۔ تو بہرحال ہم دین سے کوسوں دور ہیں، شریعت سے ہم میلوں دور پڑے ہیں، شریعت کے بارے میں صحیح معنی میں جانتے ہی نہیں، بلکہ شریعت کے بارے میں تو ہم اتنا ہی نہیں جانتے کہ پاکی اور ناپاکی کے مسائل، جس کے تحت ہماری بات چل رہی تھی، اسی کے تحت آج بھی بات کریں گے۔ اور یہ چھوٹا سا مسئلہ ہے جس کے بارے میں معاشرے کے اندر بڑی غلط فہمیاں ہیں۔ یعنی غلط فہمی یہ ہے کہ چھوٹا بچہ، جس کو دودھ پیتا بچہ جو ہوتا ہے، اس کے بارے میں بہت ساری عورتیں، بہت سارے حضرات، بہت سارے نوجوان، ان کا ماننا یہ ہے کہ دودھ پیتا بچہ جو ہے، چھوٹا بچہ جو ہے، اس کا پیشاب جو ہے پاک ہوا کرتا ہے۔ بہت سارے لوگوں سے ہم نے سوال کیا، صاحب آپ جو بچے کا پیشاب پاک مانتے ہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں صاحب وجہ یہ ہے کہ یہ چھوٹا بچہ ہے، اس نے ان نہیں کھائے، یعنی اس نے دانہ نہیں کھایا، اس نے کوئی غذا نہیں کھائی، ماں کے دودھ پیا کرتا ہے، تو دودھ جو ہے وہ پاک ہوا کرتا ہے، تو اسی وجہ سے جو ہے بچے کا پیشاب پاک ہے۔ یہ جہالت، یعنی آج کے دور میں ہماری ماں بہنوں کے اندر، بہت سارے بھائیوں کے اندر، بہت سارے عمر دراز حضراتوں کے اندر یہ جہالت ہے کہ یعنی دودھ پیتے بچے کا پیشاب ان کے نزدیک پاک ہو جاتا ہے، اس وجہ سے کہ وہ بچہ جو ہے ابھی کوئی ان، کوئی دانہ، کوئی غذا نہیں کھا رہا، اس وجہ سے۔ تو اللہ کے بندو، جو ماں کا دودھ اللہ تبارک و تعالی نے بچے کے لیے جو ماں کی چھاتی میں رکھا ہے، وہ بھی بچے کی غذا ہے۔ اور سیدی سرکار اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ارشاد فرماتے ہیں فتاوی رضویہ جلد 2 کے اندر کہ یعنی پیشاب چھوٹے بچے کا ہو، پیشاب یا بڑے بچے کا ہو، دونوں پیشاب جو ہیں برابر ناپاک ہیں۔ تو اس جہالت سے خدا کے واسطے آپ بچیں، یعنی آپ یہ سوچنا بند کر دیں۔ بہت سارے حضرات کے اوپر جو بچے پیشاب کر دیتے ہیں، آپ ان کو ٹوک کر کے منع کر دیتے ہیں، دھونے کی ضرورت نہیں ہے، رہنے دو، اسی طریقے سے سوکھ جائے گا، یہ پاک ہے۔ تو یہ جہالت ہے، آپ بھی گنہگار ہوتے ہیں، اور جن لوگوں کو اس طریقے کے آپ مسائل بتایا کرتے ہیں، یا ہماری ماں بہنیں پھٹاک سے بول دیا کرتی ہیں، ان لوگوں کو بھی جو ہے گناہوں کے اندر آپ ملوث کیا کرتی ہیں۔ تو خدا کے واسطے اس جہالت سے جو ہے آپ دور بچیں، اس جہالت سے آپ بچنے کی کوشش کریں، اپنی بھی اصلاح کریں، اور جو اس طریقے کے عقائد رکھتا ہے، جو اس طریقے کے مسئلے کے اندر گھسا ہوا ہے، اس کو بھی بتائیں کہ یہ اس طریقے سے جو آپ سوچا کرتے ہیں یہ بچے کا پیشاب پاک ہے، تو حالانکہ یہ آپ کی غلط فہمی ہے، بلکہ بڑا ہو یا چھوٹا ہو، دونوں کے پیشاب برابر ناپاک ہے۔